تو صفات یہ بتائی ہیں. اب یہ لباس کی بات بھی یہاں پر اس کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ میں آ گئی. وہاں ابھی جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر آگے آئے گی اشاروں میں ہے. یہاں وضاحت کے ساتھ میں آگے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا, جہاں بھوک نہیں ستائے گی, بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا, اور وہاں پر لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا, ننگے نہیں رہیں گے. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضَا, وہاں پیاس نہیں ستائے گی, وہاں دھوپ نہیں ستائے گی, یعنی شیلٹر ہوگا. تو یہ روٹی کپڑا مکان تینوں آ گئے. دھوپ وہاں ستاتی ہے یا گرمی وہاں ستا سکتی ہے جہاں سائبان نہ ہو, شیلٹر نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جنت کے بارے میں بتائی گئی. تو اس کا مطلب یہ وہ معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ معاشرہ ہے, وہ معاشرہ جنت سے زیادہ قریب ہے. وہ سوسائٹی ہے, وہ سماج یا وہ حصہ انسانوں کے رہنے کا جہاں لوگوں کے روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل حل ہو جائیں. اب کسی کے پاس زیادہ ہوگا, کسی کے پاس کم, اس کی استعداد کے حساب سے, اس کی محنت کے حساب سے. جنتوں میں بھی یہی ہوگا, کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی, بڑی جنتیں ہوں گی, کسی کے پاس اس سے کم, ان کے اعمال کے اعتبار سے. لیکن جو کم سے کم درجے کی چیز ہے وہ مہیا ہونی چاہیے, وہ سب کے پاس. وہ یہ کہ ہر طرح کی غذا ہر ایک کو میسر ہو, جہاں سے چاہے, اور چاہے وہ زمین کے جس حصے میں رہتے ہو, ایسی جنت کے جس حصے میں ہو. اور سکون کی زندگی ہوگی, ٹھہرنے کی جگہ سکون کی ہوگی, اور لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا, روٹی کپڑا اور مکان. یہ کم اس درجے کی کہ جس کے اندر اطمینان رہے انہیں. اب دوسروں کے پاس اس سے زیادہ قیمتی کپڑے ہوں, آرام دہ کپڑے ہوں تن چھپانے کے, جو آرام کے ساتھ میں ہوں. اب زیادہ کسی کے پاس قیمتی ہو, وہ اس کی محنت ہے. جنتوں کے اندر زیادہ بہتر مقامات ہوں گے ان کے لیے جو اونچے, جن کے اچھے زیادہ اعمال تھے. ایک بات اور معلوم ہوئی سے, یہ تو اتنی بات اتنے الفاظ سے, اور ہمیں دوسری جگہ سے اس کی تشریح بھی لی ہم نے سورہ طٰہٰ میں سے. پھر اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے, اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اور اسی کا دوسرا میں نے بتایا کہ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی اس میں ہے کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جا کے سکون حاصل کرو, کہ جنت میں جا کے ٹھہرو. ایک ترجمہ یہ ہے, جنت میں جا کے سکون سے رہو, سکون حاصل کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تم اور تمہاری زوجہ, دیکھیے آدم سے اکیلے نہیں کہا, جب جنت بھیجا جا رہا ہے تو زوجہ بھی آ گئی. پہلے آدم اکیلے تھے, جنت میں بھیجنے سے پہلے زوجہ کو کریٹ کیا, ان کی وائف کو, ان کی بیوی کو, پتنی کو پہلے بنایا. تو اوپر خالی آدم کا ذکر تذکرہ چل رہا ہے, اب درمیان میں وہ حصہ نہیں ہے, غیر ضروری تھا اس لیے قرآن نے ذکر نہیں کیا. آپ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے فل ان دی بلینکس, خالی جگہ پر کر لیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کی پتنی بنائی, پیدا کی. ان کی پتنی کو پہلے پیدا کیا, ان کی وائف کو, ان کی زوجہ کو پہلے پیدا کیا. جنت میں جانے کو بات کو کہا ہے, فوراً نہیں کہا گیا. تو جنت وہ مقام ہے جہاں پر انسان کی ازدواجی زندگی یا انسان اپنے جوڑے کے ساتھ میں سکون سے رہ سکے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ اصل سکون جو ہے وہ جوڑے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تجرد کی زندگی کے اندر, سیلیبیسی کے اندر, وہ جسے برہمچریہ کا جیون کہتے ہیں, جس کے اندر اکیلے زندگی گزار دیتے ہیں, چاہے وہ عورتیں ہوں اور چاہے وہ مرد ہوں, اس زندگی میں سکون نہیں ہوگا. سکون کے لیے ضروری ہے جوڑا ہونا. ایک بات یہ معلوم ہوئی اس سے, جنت میں بھیجنے سے پہلے پتنی کو پیدا کیا, جوڑا بنایا. یہ دنیا میں جگہ جگہ بہت سے مذاہب کے اندر اسلام نے تو منع کیا ہے, کوئی مجبوریاں اگر نہ ہو, سخت طرح کچھ ہو سکتی ہیں بہت سی طرح کی, اس کا مارجن رکھا ہے کہ میں وہاں صبر کرنا ان مجبوریوں کے موقع پر, قرآن نے کہا. لیکن اگر نہ ہو تو ازدواجی زندگی ہونی چاہیے, یعنی جوڑوں کے ساتھ میں رہیں. سکون اس کے بغیر حاصل صحیح نہیں ہوگا. اور بہت سے اور دھرم جو اس کے مارجن رکھتے ہیں کہ ان کے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں, جو ان کے مہاپرش ہیں, جو زیادہ دھارمک ہیں, وہ زندگی ایسے ہی گزارے
بغیر شادی کیے ہوئے تنہا زندگی گزارے، برہمچریہ کا جیون گزارے. ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، دنیا کے اور بہت سے دھرموں میں ہے. دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے بہت بڑی تعداد میں، اکا دکا نہیں، تو لوگوں کو یہاں معلوم نہیں ہوتا، چیزیں دبا دی جاتی ہیں، وہ خبریں اتنی چھاپی نہیں جاتی. آپ انٹرنیٹ پر جائیے تو آپ کو لاکھوں مل جائیں گی، ہزاروں نہیں، کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں عیسائی دنیا میں سے، ان میں سے وہ جو ننز ہوتی ہیں اور جو پادری ہوتے ہیں، کرپشن کی خبریں نہیں آ رہی لگاتار، اور بڑے بڑے بھیانک جرائم کے ساتھ میں لگاتار جاری ہے. جینیوں میں اسکینڈلز آتے رہتے ہیں، دبائے جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں. ان کے منیوں کے جو کپڑے نہیں پہنتے، اور ان کے نزدیک بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے اندر تو کسی بھی طرح کے اٹریکشن یا جنسی زندگی کی بات ہی ختم ہو چکی ہے. ان کے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں سامنے، دبا دیے جاتے ہیں، بہت سے بعض نہیں دب پاتے تو نکل آتے ہیں. تو وہ زندگی اصل میں سکون کی زندگی نہیں ہوتی، وہ فرسٹریشن ہی کی زندگی ہوتی ہے. جسے برہمچریہ کا جیون وہ فطری نہیں ہے. برہما کماری والوں کے یہاں سے ماؤنٹ آبو ایک صاحب ہے، عالم ہے، مولانا ہے. ماؤنٹ آبو ان کا رابطہ رہا ہے، مطلب ماؤنٹ آبو سے مطلب برہما کماری والوں سے نہیں، بلکہ ماؤنٹ آبو کی بستی میں ان کا ہیڈ کوارٹر الگ ہے برہما کماری والوں کا. تو اس بستی کے اندر لگاتار وہ جو خبریں ہیں، ماؤنٹ آبو کے اندر وہ لگاتار یہ خبریں ہیں کہ بہت بڑی تعداد یہاں اندر جو ہے وہ بڑی بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے، جیسے پھنس گئے سب، جیسے پھڑک رہے ہیں اندر. وہ لڑکیاں وہ جو سب غیر شادی شدہ جو سارا چلا رہی ہیں اور سامنے سے بڑی سفید کپڑے پہنے ہوئے بڑی پرسکون نظر آتی ہیں. تو وہاں پر بہت تفصیل سے انہوں نے بہت سی باتیں بتائی وہاں کے بارے میں، لیکن وہ وہاں جاتے رہتے ہیں. سکون جو ہے، یہ دوسری بات اشارہ دیا قرآن نے، اور ان چھوٹے سے چند الفاظ سے یہ بات بھی جو ہے یہ معلوم ہوئی کہ سکون ازدواجی زندگی ہی میں ملے گا، جوڑوں کے ساتھ میں ملے گا. اور جوڑوں ہی کے ساتھ میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی بن سکتی ہے. جو یہاں پر دنیا میں مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے وہ جوڑوں میں ہی ہوگا. اور تیسری بات پھر اس سے، اور اسی حصے سے اگر غور کریں تو ہمیں، ابھی اتنے ہی الفاظ ہیں، ابھی پہلی آیت نہیں ہے، کہا کہ اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو، یا سکون سے رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اس سے ایک اور بات جو ہے وہ نکلتی ہے، اور غور کریں تو معلوم ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی کے اندر سکون ضروری ہے. قرآن شریف نے یہ دوسری جگہ پر کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی آیات میں سے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تمہارے اپنے اندر سے. اگر وہ جوڑے کسی اور نسل میں سے ہوتے، انسان کی نسل کے علاوہ، تب سکون نہیں مل سکتا تھا. تو تمہاری اس اللہ کی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے، تمہاری ہی قسم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک اپنے جوڑوں کے ساتھ میں سکون حاصل کر سکو. یعنی ازدواجی زندگی کا ایک مقصد سکون ہے، اور اگر سکون نہ رہے تو پھر وہ ازدواجی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور سکون خالی ایسے ہی نہیں ملتا، سکون کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جنت ایسی حاصل نہیں مل جاتی، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا وہاں، آخرت کی جنت کے لیے. آپ کا جو دل چاہے یہاں کرتے رہیں اور جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے. لوگوں کا وہ تصور غلط ہے کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں اس کو انٹری مل گئی. قرآن صاف صاف کہتا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ان حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، جنت میں داخلہ مل جائے گا تمہیں، اور تمہارے سامنے وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو پچھلے لوگوں کے سامنے آ چکی اس سے پہلے. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا انہیں ایسی؟
ان یقولوا آمنا، ایمان یہ کہنے کے بعد کہ ہم لا الہ الا اللہ، ہم ایمان لائے، یہ کہنے کے بعد چھوڑ دیں گے ہم؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ہم آزمائیں گے نہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کہہ دیا ہم نے لا الہ الا اللہ، ہم نے چھوڑ دیا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کہ اللہ ہی کو الہ اپنا مانتے ہیں؟ تو ایک یہاں پر اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کی زندگی ہے، ایک سیم کی زندگی ہے، وہ آزمائش طرح طرح سے آتی ہے، مختلف انداز ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازماً ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس میں بھوک بھی آئے گی، اس میں فائنینشیل لاسز بھی آئیں گے، اس کے اندر ڈر اور خوف بھی آئیں گے، اس میں ضرر اور نقصانات بھی آئیں گے، یہ سب چیزیں آئیں گی، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ اور پھر اس آزمائش میں جو کام وبشر الصابرین، جو ثابت قدم رہے اس امتحان کے اندر، ان کو بشارت دینا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بشارت ان کو دے دینا جو اس امتحانوں میں ثابت قدم رہے۔ تو یہاں جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، ایسا نہیں کہ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق جو دل چاہے کرتے رہے، ایک خاص خاندان کے اندر پریوار میں پیدا ہو گئے تو جنت میں پہنچیں گے، تو ایسے ہی یہاں دنیا کی جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی کچھ، وہ بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ نکاح کیا اور اس کے بعد سکون کی زندگی ہو گئی، اس سکون کی زندگی کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، مقصد اس کا یہ ہے کہ تم سکون کے ساتھ میں رہو، سکون درہم برہم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سکون کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، اس سکون کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، ورنہ قربانیاں اگر سکون کے لیے نہیں دیں گے تو پھر زندگی جو ہے وہ جنت نہیں رہے گی، جہنم بن جائے گی، اور اگر بن جائے جہنم کسی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے، تو چونکہ اصل مقصد ہی سکون ہے، تو اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو رشتے کو ختم کر دیا جائے اور تعلق وہ ہے الگ الگ ہو جائیں اگر زندگی جہنم بن گئی ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے، دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، سگے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، دو سگی بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بھائی بہن ایک جیسے نہیں ہوتے، باپ بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ماں بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں کوئی دو آدمی جو کہتے ہیں ہم دونوں بہت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بڑی عادتیں ملتی ہیں، جب ساتھ میں رہنا شروع کریں، یہ دور دور سے ہوتا ہے، بس ساتھ میں رہنا شروع کریں تب محسوس ہوتا ہے کہ کتنی باتیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور کتنے کلیش ہوتے ہیں، اور کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں، اور کتنے مسائل آتے ہیں۔ انہیں ان مسائل کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جب کوئی دو ایک جیسے نہیں ہے اور اور اکیلے سکون نہیں ملے گا، ساتھ میں رہنا ہے، تو اس سکون کو خریدنا ہوگا، اس سکون کے لیے کچھ قربانیاں ہیں، ایڈجسٹ کریں، اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی کبھی کسی ایک کی طرف سے کہیں کوئی زیادتی تیزی ہو تو دوسرا اس وقت خاموش ہو جائے، اس کی طرف سے ہو تو وہ ہو جائے، دونوں کی طرف سے ہو سکتی، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی اور دوسری باتیں، یہاں موقع نہیں اس کا، لیکن یہاں اتنی بات اس میں سے نکلتی ہے، سمجھ لیں کہ یہ ازدواجی زندگی سکون کے لیے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جنت کے، وہ جنت ہوتی ہے گھر کے اندر جہاں سکون ہوتا ہے، اور وہ جنت کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہے۔ آدم سے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب جاؤ تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو، ٹھہرو یا سکون حاصل کرو جنت میں، اور جہاں سے دل چاہے کھانا وہاں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس شجرہ کے پاس مت جانا۔ میں پیڑ ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، شجرہ، شجر کہتے ہیں پیڑ کو، شجرہ تھا، اسے مؤنث استعمال کیا ہے، اس شجرہ کے پاس مت جانا، قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ایک جگہ سے روک دیا، باقی ہر چیز نے کہا جہاں سے جو دل چاہے کھانا، صرف ایک جگہ جو ہے اسے روک دیا گیا کہ اس کے پاس مت جانا۔ اب یہ ایک امتحان وہاں پر رکھا، کیوں رکھا یہ پھر آگے اور واضح ہوگا، ہم اور آگے چلتے ہیں کہ انسان وہاں تربیت درکار تھی، ٹریننگ تھی انسان کی۔ بڑے منصب جب دیے جاتے ہیں، بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، بڑے پد دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ جاب جوائن کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو بھیجنے سے پہلے کچھ تربیت ضروری تھی، اس کے لیے وہاں جنت میں بھی ایک روک لگا دی۔ یہ شروع میں لگائی گئی، آئندہ انسان کی، تو اس لیے کہ انسان کو وہاں رہنا نہیں تھا، انسان کو تو زمین ہی کے لیے پیدا کیا تھا،
تو شروع میں ان کے امتحان کے لیے ایک روک وہاں پر پیدا کی گئی, ایک پابندی وہاں لگائی گئی. اب دیکھیے یہ سین بن چکا ہے یہاں پر کہ شیطان نے کہا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں, آپ کی اطاعت نہیں کرنے دوں گا اس کو. مجھے مہلت, مجھے اجازت دے دی, پرمیشن دے دی, اللہ نے اسے اجازت دے دی. اب یہاں ایک امتحان ان کے لیے رکھ دیا کہ سب تمہارے لیے سارے آرام ہیں, صرف اس شجرہ کے قریب مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالم کہتے ہیں حد توڑنے والے کو, ظالم کہتے ہیں اسے کہ جو اصل کوئی کسی چیز کو اپنی اصل حقیقت سے ہٹا دینا. جو عدل ہے, جو بیلنس, عدل عربی کا لفظ ہے. اب اس کا عدل کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں ہندی میں نیائے, انگریزی میں جسٹس, اردو میں انصاف. جنہیں اردو آتی ہے سمجھتے ہو عدل کو انصاف کہتے ہیں, عدل کو جسٹس کہتے ہیں, نیائے کہتے ہیں. نیائے کا الٹا کیا ہے؟ انیائے. اور انصاف کا الٹا کیا ہے؟ ناانصافی, ظلم. انصاف کا الٹا ناانصافی ہے, ظلم. ہم ان لینگویجز میں آئے تو ہمیں زیادہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ عدل کا الٹا کیا ہے؟ ظلم. انجسٹس, ظلم. تو عدل کا الٹا ظلم ہے. بیلنس, توازن کی زندگی سے ہٹے ظلم ہو گیا. اور بیلنس اور توازن وہ ہے ان حدوں کے اندر رہنا جو اللہ نے بتائی. ان حدوں سے ہٹے تو ظلم ہو گیا. ظلم کسی کو مارنے کاٹنے کو نہیں کہتے خالی, وہ بھی بیلنس ٹوٹتا ہے تو ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. کسی کو مارا پیٹا نہیں جا رہا, پوجا کر رہے ہو تو کسی کی, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کہا کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی, جس چیز سے تمہیں روکا گیا, تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تم اس شجرہ کے قریب گئے تو. فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اب دیکھیں شیطان پہنچا نہیں وہاں, جسے نکال دیا گیا وہ نہیں پہنچ سکتا. اب وہ جو انٹری پوائنٹس تھے وہاں پروٹیکٹیو لیئرز, وہاں حفاظتی گیٹ لگ گئے. اب اس میں سے شیطان کی نسل کے جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے. جن کی پیدائش ہیٹ انرجی سے ہوئی, جن کے جسموں کو بنایا گیا ہیٹ انرجی سے, وہ وہاں پہ انٹری نہیں ہو سکتی, ان کی داخلے وہاں نہیں ہو سکتے. لیکن شیطان نے بہکایا وہاں. اب یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں ہے کہ وہ جنت کے دروازے کو سلپ دے کے, ڈاج دے کے, وہ سانپ بن کے گھس گیا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں کوئی سانپ وانپ بن کے نہیں گھس سکتا. یہ جنت کی داروغہ کا نظر چوک جانا اور سانپ بن کے گھس جانا, یہ سب دیومالاؤں کی چیزیں ہیں. یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں ہو سکتا ہے, ہندوؤں کی دیومالاؤں میں ہو سکتا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں پہ انٹری اب نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی یہ کہ انہیں بہکایا. اور وہاں ایک زبان ہے, جیسے کہ آپس میں کنورسیشن, مکالمہ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کچھ. اس کی میں نے کئی بار مثالیں دی ہیں مختلف موقعوں پر. ابھی بقرعید کے موقع پر پیچھے حضرت اسماعیل کو بہکایا شیطان نے. وہ تو نبی بھی نہیں تھے, حضرت ابراہیم ساتھ چل رہے ہیں, جو نبی ہے, جلیل القدر نبی ہے, بہت بڑے نبی ہیں, بہت اونچے درجے کے نبی ہیں. ان کو نہیں نظر آ رہا شیطان, حضرت اسماعیل سے باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو نبی کو نظر آئے گا, وہ بھگا دیں گے. شیطان وسوسوں کے راستے سے آتا ہے, دماغ کے خیالات کے ذریعے آتا ہے. اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں, برے خیالات پیدا ہوتے ہیں, برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہے. اس خیالات کے نتیجے میں اس کی جو اچھے لوگ ہیں توجیہ کرتے, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے. یہ جو کر رہے ہیں ہم, یہ تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, اچھے. ان کے ساتھ میں اچھے, چونکہ بنیادی طور پر اچھے لوگ ہیں, لیکن ایک آیا ایک برائی کی, تو اب اس کو کسی نے شکل میں اس کو کوشش کر کے کی تو اچھائی کے لیے ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ توجیہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے برائی. ہم اگر کسی جگہ پر کسی کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس سے نہیں بچ پا رہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے نکال دے. ہم لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہم بہت مشکل میں, بہت سخت حالات میں پھنس جائیں گے. ابھی ہم نے مکمل ہر طریقے سے سود سے بچنے کی بات کی, تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان نہیں رہے گی, عمل ہماری زندگی گزارنے کے قابل نہیں بچے گی. لیکن دل میں یہ تو سمجھے کہ برا ہے, اور اس سے بچنے کی نیت رکھیں, اس سے بچنے کی دعا رکھیں. اور جب توجیہ کر لیں گے کہ یہ تو یوں کر کے سود ہوتا ہی نہیں ہے,
تو پھر اس سے بچنے کی نیت بھی ختم ہو گئی, بچنے کی کوشش بھی ختم ہو گئی. تو یہ توجیہ جو ہے, یہ توجیہ کر لینا, یہ جو ایمان والے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ جو ایمان رکھتے ہیں, جو اچھائی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت سے موقعوں پہ برائیوں کی توجیہ کر لیتے ہیں, انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, یہ برائی نہیں ہے, یہ فلاں ایپ نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ فلاں بات. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ. اور یہ توجیہ, یہی ہے گفتگو اور بات چیت مکالمہ اپنے دل کے اندر جو توجیہ کر رہی ہے, شیطان کہہ رہا ہے. اصل میں انسان خود کہہ رہا ہے اپنے آپ سے, شیطان کے اثر کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اسی کو لٹریری زبان میں قرآن کی کہتے ہیں شیطان نے بہکایا, شیطان نے کہا. شیطان آ کے کہتا نہیں کسی سے کچھ, دماغ کے راستے سے آتا ہے, وسوسوں کے راستے سے. اللہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, تم یہ دعا کرو کہ اے تمام دنیا کے انسانوں کے رب, تمام دنیا کے انسانوں کے ملک بادشاہ, اور تمام دنیا کے انسانوں کے الہ معبود, ان سے دعا کرو, یہ کہو کہ من شر الوسواس الخناس, جو شیطان مردود ہے اس کے وسوسوں کے خلاف میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ وسوسوں کے راستے سے آتا ہے. یہی ہے آگے آ رہا ہے اسی صورت کے اندر, اسی کہ وہ تمہیں وہاں سے بہکاتا ہے جہاں تمہیں وہ نظر نہیں آتا. فاصلہ, جن کی باڈیز جو ہے میٹیریل ہے, وہ یہاں پر بیٹھ کر اس دیوار کے پیچھے جب تک زور سے بولے نہیں, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے کوئی بات. اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہی آواز نکالنی پڑے گی تو پہنچے گی, میڈیم یہ بنے گا. لیکن جن کی باڈیز میٹیریل نہیں ہے, مادے سے نہیں بنی ہے, ان کو آواز نکالنی نہیں پڑتی. وہاں پر جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے ساؤنڈ ضروری نہیں ہے. یہ جن کی باڈیز انرجی سے بنی ہے وہ